اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. یعنی یہ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھا، تم نے میرے اس بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ عرض کی ہاں پروردگار، میرا حکم تھا، ہم نے قبض کر. تم نے اس بندے کے دل کے پھل کو چھین لیا؟ عرض کی ہاں مالک، چھین لیا. تو اس میرے بندے نے کیا کہا؟ اس بندے نے کہا اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے یہ نعمت دی تھی اور اسی نے لے لی. تو اللہ پاک نے فرمایا اُبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو. جو اس نے اس وقت حمد کی ہے نا جب بندے کے دل کی دنیا اتر جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے بیت الحمد بنا دو. یہ ہے اولاد کی آزمائش. اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں آزماتا ہے. وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کی بہت بڑی شاعرہ تھی، بہت بڑی شاعرہ. ایک اوقات کے میلے میں حضرت حسان بن ثابت نے ایک شعر پڑھے. انہوں نے کہا تھا حسان تمہارے اس ایک شعر میں 7 غلطیاں ہیں، اور پھر انہوں نے غلطیاں گن کے بتائی تھی. کتنے بڑے شاعر تھی وہ خنسا. اور عورت دل کے اعتبار سے نا مرد سے زیادہ رقیق القلب ہوتی ہے. یعنی عورت جو ہے وہ رقیق القلب ہوتی ہے نسبتاً عمومی طور پر. اس کا ایک بھائی فوت ہو گیا تھا، حضرت خنسا کا ایک بھائی فوت ہو گیا زمانے جاہلیت. شاعرہ بھی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بندے پہ کچھ بیتتا ہے نا تو جذبات سب کے ہوتے ہیں، بیان کا طریقہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. یہ بیان کے طریقے کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں. تو خنسا بھائی فوت ہو گیا، کوئی چھوٹا صدمہ تو نہیں ہے. اور پھر شاعرہ اتنی بڑی، انہوں نے جناب مرثیے لکھے اپنے بھائی کی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خنسا نے اپنے بھائی کے جو مرثیے لکھے ہیں نا انہیں سن کر پتھر بھی رو پڑتے ہیں. یہی خنسا تھی جب ایک جنگ میں ان کے 4 بیٹے گئے میدان جہاد میں. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں 4 بیٹے گئے. جنگ لگی. سنو اب بیٹے اور ماں کی محبت کی بیان کرنے کی چیز تو نہیں ہے، اس پر دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور ایک نہیں 4 تھے، 4 کے 4 بھیج دیے. اور کہنے لگی سنو اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہو، پشت نہ دکھانا، سینہ تان کے لڑنا. اگر تم میں سے کسی کی پشت پر میں نے کوئی تیر یا تلوار کا نشان دیکھا تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنا دودھ اسے معاف نہیں کروں گی. 4 بیٹے گئے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. حضرت خنسا کو پتہ چلا. انہوں نے ایک جملہ کہا الحمدللہ الذی وفقنی ھذا. میرے اس رب کی حمد ہے جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا ہے. بھائی جب موقع آئے، کوئی موقع آئے تو جس بندے کی اولاد کی محبت نے اسے اللہ سے غافل نہ کیا وہ پرکھ میں کامیاب ہو گیا، اور جس بندے کی اولاد کی محبت نے اسے اللہ سے دور کر دیا ہے وہ زندگی کی اس پرکھ میں ناکام ہو گیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور تمہارا مال
کیا مطلب؟ اگر کسی